سوال کروں گی کہ فرائض میں، حقوق میں اور حسن سلوک میں کیا فرق ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر کیا فرق ہے حقوق میں، فرائض میں، ذمہ داری میں اور حسن سلوک میں؟ آپ کے سوال کو محترمہ ایڈریس کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آج کا جو موضوع ہے نا، یہ انسانیت کے لیے عین ایمان ہے۔ یعنی اس موضوع کو اگر چھوڑ دیا جائے کہ آپ حقوق العباد جو ہیں یعنی بندوں کے بندوں پر حقوق، اس کا اگر ہم مطالعہ کریں قرآن کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں اور مختلف تفاسیر کی روشنی میں، تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہر بندہ، ہر شخص ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض ادا کرنے کے ساتھ وہ لازم و ملزوم ہے۔ یعنی کوئی بندہ کسی کے فرائض ادا کر رہا ہے اور کوئی بندہ کسی کا حق ادا کر رہا ہے۔ اور میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام میں معاشرتی طور پر یہ جو حقوق العباد ہیں ان کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ وہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو ہے نا وہ متعدد کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان حقیقی وہ ہے جس کے ہاتھ، پاؤں اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آج ہم اس ایک ہی حدیث کو ہم اپنی زوات کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہماری زبان سے ہمارے ہمسائے محفوظ ہیں؟ کیا ہماری زبان سے ہمارے رشتہ دار محفوظ ہیں؟ کیا ہماری زبان سے ہمارے جو پڑوسی قریب کے ہیں، دور کے ہیں، یا ہمارے آس پاس میں جو لوگ رہتے ہیں، کیا وہ محفوظ ہیں؟ اگر نہیں محفوظ ہیں تو معذرت کے ساتھ یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ وہ حقیقی مسلمان کہلوانے کے ہم نے صرف ایک ٹائٹل لگا لیا ہوا ہے، لیکن رسول اللہ پاک کی حدیث یہ واضح طور پر ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ مسلمان جو حقیقی ہوتا ہے اس کی تو زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے۔ ہم یہاں پہ لوگوں کے مال ہڑپ کر جاتے ہیں، لوگوں کے اوپر جو ہے نا قدغن لگاتے ہیں، لوگوں کے گلا گزاریاں کرتے ہیں، لوگوں کو جناب گالیاں دیتے ہیں، لوگوں کو برے القابات سے یاد کرتے ہیں، اور جو ویلے لوگ ہوتے ہیں نا، ویلے، ان کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ فلاں کے بارے میں انڈر ڈسکشن ہو رہی ہے، فلاں کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے، فلاں جو ہے وہ انڈر ڈسکشن ہے۔ تو یہ چیزیں ساری کی ساری محترمہ، یہ انسان کے جو حقوق ہیں، ایک کے دوسرے کے اوپر حقوق ہیں یا دوسرے کے پہلے انسان کے اوپر حقوق ہیں، وہ ہم اپنے اعمال ضائع کر رہے ہیں۔ مثلا میں یہاں پہ حدیث نبوی پڑھنا چاہوں گا، رسول اللہ پاک کی بارگاہ میں، یہ سیاستہ کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا مل مفلس، کہ اے صحابہ مجھے بتاؤ، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہے، کہ مفلس کون ہے؟ مفلس، ٹھیک ہے، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ من لا درہم لہ ولا مال لہ ولا متاع لہ، جس کے پاس درم و دینار نہیں ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے، جس کے پاس جو ہے نا وہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، مفلس یہ نہیں ہے، بلکہ مفلس وہ ہے جو بندہ حشر کے روز آئے گا، الذی یاتی بصیام و صلاۃ و زکات، جس کے پاس زکات بھی بہت زیادہ اس نے دنیا میں ادا کی ہوگی، نمازیں بھی بڑی پڑھی ہوں گی، روزے بھی بڑے رکھے ہوں گے، لیکن کیا ہوگا؟ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کا حق کھایا ہوگا، کسی کا ناحق مال جو ہے وہ ہڑپ کر لیا ہوگا۔ تو رسول اللہ پاک فرما رہے ہیں اس کی ساری نمازیں، سارے اعمال جو ہیں وہ ان بندوں کو دے دیے جائیں گے جن کا اس نے حق مارا ہوگا۔ یہ بات اصل میں، یہ میں آن دی ریکارڈ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کس طرح کے اعمال کر رہے ہیں۔ نمازیں بھی پڑھے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، زکاتیں بھی دیے جا رہے ہیں، لیکن آن دا ادر ہینڈ ہم لوگوں کو تنگ کرنے سے، ٹیز کرنے سے، یا ان کے اوپر ٹاؤنٹنگ کرنے سے ہم باز نہیں آتے ہیں، کسی کا مال ہڑپ دکھایا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا اہم ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ہم پرفیکٹ ہیں، ہم سب سے جو ہیں سپیریئر ہیں، اور باقی جو گھر میں نے ایسی بہت سی ایگزامپلس دیکھی بھی ہیں کہ اگر میں ایک ایگزامپل دوں کہ اگر بہو ہے تو بیٹی جو ہے وہ پرفیکٹ ہے، وہ سپیریئر ہے، بہو جو ہے وہ ایک اس کو ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے پتہ نہیں یہ کس دنیا سے آئی ہوئی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، جو کامل
ترین شخصیات ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. انسان من حیث الانسان جو ہے وہ کوئی بندہ کامل نہیں ہے اس دنیا میں. ٹھیک ہے. اب یہ جو کرتے ہیں نا یہ حرکات جو آپ نے بتائی ہیں یہ انسان کے بالکل ایک چھوٹے ظرف والا ہونے کی یہ بات ہے. جو بندہ اعلیٰ ظرف والا ہوتا ہے وہ تو بالکل عاجزی کے ساتھ رہتا ہے, چاہے وہ بندہ ہے چاہے وہ مرد ہے وہ عورت ہے. وہ تو اپنے آپ کو سپیریئرٹی اپنی کو وہ کسی کے اوپر تسلط نہیں کرتا, کسی کو شو نہیں کرتا. اور یہی اسلام کا حسن ہے. آپ اگر کسی کو ڈی گریڈ کریں گے, آپ اگر کسی کو جو ہے نا وہ تانا کریں گے, آپ اگر کسی کو اس کے عیب جو ہے نا وہ کے حوالے سے اس کو بتائیں گے, تو یہ اسلام اس چیز کے بارے میں جو ہے نا وہ حکم بالکل نہیں دیتا ہے, بلکہ آن دا ادر ہینڈ اسلام ان چیزوں کے بارے میں منع کرتا ہے. اور یہ حرکات و سکنات جو یہ لوگ کرتے ہیں وہ ان کے جو ہے نا وہ بڑے چھوٹے ہونے کی علامت ہے. اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں جو پہلے حدیث پڑھ رہا تھا وہ ابھی مکمل نہیں ہوئی, میں اسی کو اس کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہوں گا. آپ نے جو کہا ہے دیکھیں کہ وہ بندہ جس نے اتنی نمازیں پڑھی تھیں, روزے رکھے تھے, وہ ساری نیکیاں اس کی لے کے دوسرے لوگوں کو دے دی جائیں گی. اب اس کی نیکیاں تو ہو گئی ہیں ختم. اب ان لوگوں کی جو برائیاں ہوں گی نا تو وہ اس بندے کے اوپر ڈال دی جائیں گی جن کا اس نے دنیا میں استحصال کیا ہوگا, ان کو مذاق کیا ہوگا, کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا, کسی کو مذاق کیا ہوگا, کسی کو دنیا میں ستایا ہوگا. تو وہ ساری اس کی جو ان کی برائیاں ہوں گی وہ اس جو صاحب نماز صاحب زکوٰۃ کے اوپر ڈال دی جائیں گی. تو رسول اللہ پاک کا یہ الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا فطورھا فی النار, حضور نے فرمایا وہ اتنی نمازیں پڑھنے والا, روزے رکھنے والا, زکوٰۃ صدقات اور چیریٹیز کرنے والا, اس بندے کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اب دیکھیں کہ میں یہاں پر یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اسلام کتنا پیارا دین ہے, کتنا اعلیٰ دین ہے, جو لوگوں کو ایک دوسرے کا احساس کرنے کے بارے میں کہتا ہے, ایک دوسرے کے بارے میں شعور اور ان کی ذاتیات کے اوپر انگلی اٹھانے کا نہیں کہتا. آج تو ہم ایک چھوٹا سا عمل کر لینا تو ہمارے جو پاؤں ہیں وہ زمین پہ ہی لگتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو ڈیگریڈیشن جو ہے نا وہ کرتے ہیں. ایسا اسلامی تعلیمات نہیں ہے. یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف چیزیں ہیں. اور جو آپ نے سوال کیا اس حوالے سے یہ ہر مرد و خواتین کو یہ دیکھنا چاہیے, کیا آپ صحابہ کرام اور صحابیات سے بڑھ کے ہو گئے ہیں جن کی زندگیوں کے اندر یہ چیزیں ملتی ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ پاک کی جو تعلیمات ہیں ان کے بارے میں ہمیں جو ہے نا وہ ان کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے اور ان کو اپنی زندگیوں کے اوپر اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بات بالکل واضح طور پر کرنا چاہوں گا, جو بندہ زیادہ نمازیں پڑھتا ہے نا, زیادہ زکاتیں ادا کرتا ہے. اب یہاں پہ لوگوں کو یہ بھی محترمہ عروج ملک صاحبہ یہ ایک غلط فہمی ہوتی ہے, وہ حقوق اللہ کو حقوق العباد کے اوپر پریفرنسز دے دیتے ہیں, ترجیح دے دیتے ہیں. اسی لیے وہ حقوق اللہ ادا کر رہے ہوتے ہیں, حقوق العباد کے حوالے سے نہ وہ کسی کو پانی پلا رہے ہوتے ہیں, نہ اپنے پڑوسی کا خیال کر رہے ہوتے ہیں, نہ رشتہ داروں کا خیال کر رہے ہوتے ہیں, نہ اپنے والدین کا احترام کر رہے ہوتے ہیں, اور نہ اپنے دوستوں کا, رشتہ داروں کا, عزیز و اقربا کا, یتیموں کا, مسکینوں کا, کسی کا بھی خیال نہیں کر رہے ہوتے. ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی ساری عبادات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے منہ کے اوپر مارے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جہنم میں ڈال دے گا. یہ ایویڈنسز ہیں جو رسول اللہ پاک کی احادیث کے اندر مختلف مقامات کے اوپر جو ہے نا وہ وارد ہوئے ہیں, مختلف کتب کے اندر جو ہے نا وہ وارد ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے.